سورہ رعد آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار صدق الله العظيم۔ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال۔ اللہ تو وہ بابرکت ذات ہے کہ جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے، آسمانی جو چمکتی ہے اس کو برق کہتے ہیں، خوفا و طمعا، کہ اس کے دیکھنے سے دو چیزیں بیک وقت پیدا ہوتی ہیں، ایک ڈر اور دوسرا لالچ۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ بوجھ بادلوں کو ابھارتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور تسبیح بیان کرتی ہے یہ برق، یہ کڑک، اس کی حمد کے ساتھ، اور ملائکہ بھی اس کے خوف سے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور پھر وہ کڑاکے کبھی کبھی کسی قوم کے اوپر، کسی شخص کے اوپر اتر بھی پڑتے ہیں جس پہ وہ چاہتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے باب میں آپس میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ اللہ قوت میں بہت سخت ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، صحیح پکارنا وہ اسی کے لیے ہے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ، اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتے ہیں، وہ ان کی پکار کو کوئی سنتے نہیں، قبول نہیں کر سکتے۔ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، ہاں اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی پیاسا ہو اور وہ پانی کے قریب پہنچ کے اپنے ہاتھ کرے کہ یہ پانی میرے پاس آ جائے، وہ تو اس کے منہ کو پہنچنے سے رہا۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور اس طرح کافروں کی جو پکار ہے وہ صدا بصحرا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اللہ ہی کی حضور سجدہ ریز ہیں جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، خوشی سے یا مجبوری سے، اور ان کے سائے صبح و شام اس کے حضور جھک کے رہتے ہیں۔ قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کا رب کون ہے۔ قُلْ اللَّهُ، اور پھر انہیں بتائیں کہ وہ اللہ ہے۔ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا اس اللہ کو چھوڑ کے تم نے دوسرے کارساز بنا لیے کہ جو تمہارے نفع و نقصان کو چھوڑ اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کے وہ مالک نہیں ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ،
آپ ان سے پوچھیں کہ کیا بینا اور نابینا، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ ام حل تستوی الظلمات والنور، یا اندھیرے اور روشنی کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، تو کیا انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے کسی تخلیق کے گھپلے کی وجہ سے، کہ انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا اور انہیں شک ہو گیا کہ یہ بھی خالق ہیں کسی چیز کے، تو پھر ان کو بھی کچھ نہ کچھ تو ماننا پڑے گا۔ قل اللہ خالق کل شیء، آپ انہیں بتائیں کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ تنہا یہ کام کر گزرتا ہے اور اس کے بعد تمام چیزیں اس کے کنٹرول میں ہیں۔ یہ اللہ کی جو وحدانیت ہے اس کے کچھ آفاق سے شواہد ہیں اور کچھ انسان کے اندر کے انفس کے ہیں۔ پہلی چیز جس کو بیان کیا وہ بجلی کا کڑاکا ہے۔ کہا کہ اللہ تو وہ انتظام کرتا ہے کہ تمہیں پہلے سے خبر ہو جائے کہ کچھ ہونے والا ہے، بارش ہونے والی ہے، تو بارش کے جب آثار آتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، تو پھر اس سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تمہارے اندر خوف آتا ہے کہ سیلاب آ جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے جو بنائے ہوئے راستے تھے ان کو ہم نے تنگ کیا ہوا ہے۔ جو خالق کے بنائے ہوئے راستے تھے پانی کے لیے، اس انسان نے ان کو تنگ کر دیا، ورنہ یہ بارشیں اس سے کہیں زیادہ ہوتی تھی۔ یعنی جب آبادیاں کم تھیں، اور اس وقت کا تصور کریں کہ جب آدم علیہ السلام آئے اس دنیا میں تو کیا حالت تھی، لیکن راستے پانی کے موجود تھے۔ جیسے جیسے وہ پانی کے راستوں پہ تجاوزات کرتے رہے، سیلاب آتے رہے، اب چمکے تو ان لوگوں کو کھٹکا ہو جاتا، خوفاً، ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے، وطمعاً، لیکن انسانوں کا دوسرا طبقہ ایک لالچ رکھتا ہے کہ یہ بارش برسے گی، ہماری کھیتی ہوگی، اور اصل میں بارش زندگی کا، ہمارے پینے کے پانی کا انتظام، یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے کیا ہوا، اس کے دیے ہوئے خزانے ہیں اس صاف پانی کے، اس لیے کہ بارش برستی ہے تو اس کا ایک حصہ زمین کے اندر جو موجود سٹور ہیں ان میں چلا جاتا ہے، وہاں سے ہم نکال کے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے اندر، زمین کے اندر اس نے یہ ایک پروسیس رکھا ہوا ہے کہ جس سے وہ تازہ ہوتا رہتا ہے۔ یعنی پانی کہاں سے چلا؟ جب ہم موٹر لگا کے نکالتے ہیں کہتے ہیں تازہ پانی آ گیا، اور یہی لفظ آگے استعمال بھی ہوا کہ لوگوں کیا ہم نے یہ زمین تمہاری حاجات کے لیے، تمہاری ضروریات کے لیے پوری نہیں بنائی، کافی نہیں بنائی؟ اور پھر زندوں اور مردوں دونوں کے لیے، احیاء و اموات، اور اس میں ہم نے پہاڑ گاڑ دیے اس کو بیلنس رکھنے کے لیے، اور دریا چلا دیے، اور پھر زمین کے اندر پانی کے خزانے ہیں۔ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، کہ ہم نے تمہیں پھر تازہ پانی پلایا۔ تو بارش تو اصل میں بارش کے بغیر تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو اس لیے دوسرے لوگ جو ذرا محفوظ مقام پہ ہیں وہ اس بات کی لالچ رکھتے ہیں کہ اس سے ہمارے لیے جو لائف لائن ہے وہ تازہ ہوگی، ہماری زندگی کے لیے جو ضروریات ہیں پانی کی وہ پوری ہوگی۔ یہ دونوں چیزیں بیک وقت ہوتی ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ یونشو صحابہ ثقاب، صحابہ کی جمع ہے، یہ بادل کو کہتے ہیں، وہ جو چلتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں، اور ثقال بھاری، وزنی، بوجھل۔ اب اگر ہواؤں نے صرف بخارات اٹھائے ہوئے ہوتے تو وہ تو ہوا کے ساتھ کی چیز ہے، اس کے لیے بوجھل کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ یہ تو اس کے اندر باقاعدہ پانی کے ذرات ہوتے ہیں، یعنی وہ بخارات اگر ہیں تو وہ بھی جم کے پانی کے چھوٹے ذروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور سمندروں سے جب لہریں اٹھتی ہیں اور ہوا چلتی ہے تو وہ پانی کے ذرات ساتھ اٹھاتی ہیں۔ اس لیے دوسری جگہ ان ہواؤں کے لیے کہ جن کے اندر پانی کے ذرات ہیں، بخارات کے علاوہ،
لفظ استعمال ہوا ارسلنا الریاح لواقح، یعنی ہم نے وہ ہوائیں بھیجی جو پریگننٹ ہیں، جن کے پیٹ میں پانی کے ذرات ہیں، حاملہ ہے، لواقح حاملہ کو کہتے ہیں۔ اور پھر یہ ذرات جو ہیں، یہ جب ان ہواؤں کی وجہ سے ایک دوسرے سے یہ ذرات ٹکرتے ہیں تو وہ چارج پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر اس چارج کی دو قسمیں ہیں، ایک مائنس ہے ایک پلس ہے، یعنی ایک منفی اور ایک جمع۔ جب ایک طرف ایک منفی زیادہ ہو جاتا ہے، دوسری طرف جمع زیادہ ہو جاتا ہے، تو ان کے درمیان شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہمیں جو نظر آتا ہے چمکتا ہوا صواعق، جس کے لیے آگے لفظ استعمال ہوا، یہ وہ شارٹ سرکٹ ہے، اور اس میں لاکھوں کلو واٹ انرجی ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، لیکن چونکہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے تو اس لیے وہ انرجی تھوڑی ہے۔ اور پھر جب اللہ چاہے تو یہ شارٹ سرکٹ ان کا آپس کے بجائے زمین جو زیرو پہ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور یوں ہم کہتے ہیں کہ بجلی گر گئی، آپ خبروں میں پڑھتے ہیں بجلی گر گئی، اور اس کی زد میں جو آتا ہے بھسم ہو کے رہ جاتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو جنگل میں 200 فٹ اونچے درخت ہوتے ہیں، اور جب اوپر بجلی گرتی ہے تو بالکل اس کے آخر تک، جڑ تک اس کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، علیحدہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جس کے ذریعے سے وہ کرتا ہے۔ آگے اس نے اپنی طاقت کا بتایا کہ میری کتنی طاقت ہے۔ اب یہ جو تمام چیزیں ہیں اللہ کی مخلوق ہے، یہاں پہ بتانا یہ مقصود ہے کہ ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، لیکن وہ ایسا خالق نہیں ہے کہ جس نے پیدا کر کے اس کو چھوڑ دیا، نہیں، اس کے اوپر اس کا پورا کنٹرول اور تصرف ہے، وہی جیسے چاہتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے، انسانوں کو بھی اور غیر انسانی جو دوسری مخلوقات ہیں ان کو بھی، اور جو ہمیں زندہ نہیں نظر آتی ان کو بھی وہ جیسے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے۔ وہ جیسے چاہے پتھروں کو لڑکائے اور وہ لینڈ سلائڈ کی شکل میں آ کے کسی کی گاڑی کو، کسی کی بس کو وہ ساتھ ہی لے جائے، یہ سب اس کے کنٹرول میں، ہر چیز۔ وہ کہتا ہے کہ ہر چیز میرے کنٹرول میں ہے، اس لیے کہ میں نے پیدا کی ہے۔ اب یہ پیدا کرنے کی ساتھ بات بار بار اس لیے آتی ہے کہ جن کو جو اولین مخاطب ہیں مکہ والے، ان کا یہ پکا عقیدہ تھا کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اس نے ہر چیز پیدا کی ہے، یہ ہم جن کی پوجا پاٹ کرتے ہیں انہوں نے پیدا کچھ نہیں کیا، بس ان کا یہ کام ہے کہ یہ ہمیں ایک وسیلے کے طور پہ ہم ان کو استعمال کرتے ہیں اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، کہ یہ خوش ہوں گے تو وہ خوش ہو جائے گا۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ یہ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم تو جو کچھ ان کی خدمت کرتے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ کے قریب گئے، یعنی ان کو وسیلے کے طور پہ استعمال کرتے تھے، چونکہ وہ اللہ کو خالق مانتے تھے، اس لیے تخلیق کے پہلو سے ان کو بار بار دلیل دی گئی کہ دیکھو اللہ خالق ہے تو وہ متصرف بھی ہے، اس کے کنٹرول میں وہ تصرف کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ تو آدمی اس کے پاس جائے، اس کو پکارے، اس کے پاس اپنی حاجت روائی کے لیے، اپنی مشکل کشائی کے لیے، اپنی بیماری کی شفا کے لیے، اور اپنے عزیزوں کو، اقارب کو بخشوانے کے لیے، ان کے اچھے مستقبل کے لیے اس کے پاس جائے جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، یا ان کے پاس جائے کہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تخلیق کے پہلو سے یہ دلیل دی، اور کہا کہ وہ بھاری بادل جو ہیں ان کو وہ چلاتا ہے ہواؤں کے ذریعے سے کہ ان کے اندر پانی ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، تو اس کی تسبیح بیان کرتی ہے یہ رعد۔ اب تسبیح ایک تو زبان ہے، اس سے بیان کرتا ہے آدمی، کہتا ہے سبحان اللہ، یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ اور میں نے بہت دفعہ اس بات کی وضاحت کی کہ تسبیح جو ہے یہ کلمہ تنزیہ ہے،
یعنی ہم اس میں اللہ کو ان گھٹیا اور ادنا صفات سے بری عرف و اعلیٰ قرار دیتے ہیں کہ جو اس کی شان الوہیت سے یعنی کم تر ان کے ساتھ اس کو متصف ہم نہیں کر سکتے. جبکہ اس کی مثال اکثر میں دیتا ہوں کہ اللہ کو بیٹے بیٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب مخلوق اس کی اپنی ہے، وہ جیسے چاہے کسی کو استعمال کرے، اور اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی، وہ کمزور نہیں پڑتا، وہ بوڑھا اس نے نہیں ہونا. یہ تو انسانوں کی کمزوری ہے، اس کو ضرورت پڑتی ہے کہ مجھے جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا مجھے سہارا چاہیے، رات کو پانی کی ضرورت ہے، دوا کی ضرورت ہے، یہ اٹھ نہیں سکتا، باتھ روم کو جانا ہے، اس کو کوئی سہارا چاہیے، اس کو آواز دے گا. اس لیے اس کے اندر اس کے لاشعور میں وہ تمنا ہے کہ مجھے بڑھاپے میں جو سہارا چاہیے وہ ہونا چاہیے. یہ اس کی کمزوری ہے. اللہ نے خلق الانسان ضعیفا، میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، لیکن وہ خود تو کمزور نہیں ہے. بس یہ چیز بیان کرنا کہ اللہ کے بیٹے بیٹیاں ہیں، جیسے مکہ والے کہتے تھے، جیسے یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، جیسے نصارہ کہتے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ اللہ سے یعنی اس کی شان الوہیت کو کم کر کے نیچے لے آنا ہے، مخلوق کے درجے میں لے آنا. وہ خالق ہے، وہ مخلوق کے درجے کی صفات اس کے ساتھ متصف اس کو نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے جب صفات کی بات آتی ہے تو قرآن پاک میں آپ دیکھیں کہ بار بار یہ آتا ہے سبحان اللہ عما یصفون، وہاں پہ تسبیح ہے، یعنی وہ برتر و عرفہ و اعلیٰ ہے ان باتوں سے جن سے یہ اس کو جوڑ رہے ہیں. جو صفت اس کی بیان کر رہے ہیں اس سے عرفہ و اعلیٰ ہے. تسبیح اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ سبحہ کہتے ہیں تیرنے کو. جو لوگ جانتے ہیں آج کل کی جدید عربی کو پتہ ہے کہ مسبح سوئمنگ پول کو کہتے ہیں، جہاں سوئمنگ پول ہے وہاں باہر لکھا ہوتا ہے مسبح. تو وہ تیرتا وہ ہے جو تمام چیزوں سے اوپر ہے، وہ تیر رہا ہوتا ہے. بس اس کی ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کو ان تمام صفات سے ادنا صفات سے اوپر قرار دیتے ہیں. اور حمد کیا ہے کہ جو اس کے درجے کی اعلیٰ صفات ہیں، جو اس کے ساتھ جوڑ کھاتی ہیں، اس کی الوہیت کے ساتھ، اس کی وحدانیت اور صمدیت کے ساتھ، اس کی کبریائی اور جلال کے ساتھ، ان صفات کا بیان یہ اس کی حمد ہے. تو کہا کہ یہ جو رات ہے، یہ چیزیں اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتی ہیں اپنی زبان سے، جن کو اس نے زبان دی. ورنہ وہ جو وظیفہ ان کا مقرر ہے، جو فنکشن ان کا مقرر ہے، جو کام ان کے حوالے کیا گیا، اس کام کو وہ سر انجام دے رہی ہیں. یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. آگے سورہ بنی اسرائیل میں اس نے کہا کہ ہر چیز وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بیان نہ کرے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. یعنی وہ زبان حال سے، اپنے فنکشن سے، اپنے وظیفہ سے جو مقرر ہوا وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اب یہاں پہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. اصل میں عربی زبان میں یہ خاص اسلوب ہے کہ تقابل کے الفاظ کو حذف کر دیا جاتا ہے، وہ مفہوم کے اندر شامل ہوتے ہیں. ہمارے ہاں یہ چیز نہیں چلتی، اس لیے آسانی سے اس بات کی سمجھ نہیں آتی. یہاں پہ یہ ہوگا اس کے ترجمہ کرتے ہوئے کہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور ملائکہ کے ساتھ خیفہ کا لفظ آیا جو خوف سے ہے، تو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اس کی تحمید کے ساتھ، اس کی حمد کے ساتھ، خوف سے. رات بھی جو بجلی ہے وہ بھی، اور ملائکہ بھی خوف اور حمد سے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. دونوں میں یہ چیز، یہ اس میں بھی آ جائے گا، وہ اس میں بھی آ جائے گا. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور کہا کہ یہ جو برق ہے، یعنی یہاں پہ دو چیزیں استعمال ہوئی، برق ہے اور یہاں پہ صواعق. صواعق جمع ہے صاعقہ کی، اور صاعقہ اس کڑاکے کو کہتے ہیں جس میں آواز ہے اور جس میں وہ خوف والی بات ہے. اصل وہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو تجلی دیکھی جب پہاڑ پہ اللہ نے ڈالی تو اس کے لیے بھی صاعقہ کا لفظ استعمال ہوا. اسی کا وہ ترجمہ علامہ اقبال نے بھی کیا ایک اور چیز میں آگے گرما کے مثل صاعقہ دور ہو گیا. صاعقہ اس کڑاکے کو کہتے ہیں جو آواز ہے. تو کہا کہ یرسل الصواعق فیصیب بہا من یشاء، پھر وہ کڑاکا بھیجتا ہے اور جب کسی کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے اس کے اوپر بجلی گرانی ہے فیصیب بہا من یشاء، وہ اس کے اوپر گرا دیتا ہے، وہ اس کو بسم کر کے رکھ دیتا ہے. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ. کہا یہ معاملہ اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب وہ اللہ کے باب میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ ہر سارا کام وہ چلا رہا ہے یا نہیں چلا رہا. کچھ دوسرے بھی ہیں جن کو اس نے اختیار دیا ہوا ہے، پیسے لگی ہوئی ہیں مسجدوں کے اندر، پیسے لگے ہوئے یجادلون فی اللہ، مسجدوں میں پیسے لگی ہوئی ہیں کہ یہ اس کو مانتا ہی نہیں ہے. اب اس کو کیا ماننا ہے کہ وہ اللہ کی صفات میں شریک ہو گیا. تو یہ جو دو فریق آپس میں جھگڑ رہے گا، یہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کے باب میں. اللہ اپنی قوت دکھاتا ہے، وہ تو بجلی کے کڑاکے سے بسم کر کے رکھ دیتا ہے. وہ شدید المحال، وہ بڑی قوت کا مالک ہے، وہ بڑی طاقت کا مالک ہے. لہو دعوت الحق. اور کہا کہ یہ جو خالق ہے اس کو اگر کوئی پکارتا ہے، پکارنے سے مراد یعنی اپنی حاجت روائی کے لیے، اپنی مشکل کشائی کے لیے، اپنی بیماری کی شفا کے لیے، اپنی معاشی حالات کو درست کرنے کے لیے اگر کوئی اس کو پکارتا ہے تو اس نے تو حق کام کیا، اس نے تو ٹھیک اپنے آپ کو استعمال کیا، اس کے افکار صحیح ہیں، اس کے اعمال صحیح ہیں، وہ صحیح کو پکار رہا ہے، اس کا پکارنا کارآمد بھی ہوگا. یہ الحق میں ساری چیزیں یہ شامل ہیں. دوسرے لوگ رہ گئے والذین یدعون من دونہ، رہ گئے دوسرے لوگ جو اپنی حاجت روائی کے لیے، جو اپنی مشکل کشائی کے لیے، جو اپنے معاشی حالات کو درست کرنے کے لیے، جو اپنی بیماریوں کے شفا کے لیے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جاتے ہیں. لا یستجیبون لهم بشیء، وہ ان کے کسی پکار کو، کسی استغاثے کو، کسی دعا کو وہ قبول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس قبولیت کی صلاحیت نہیں ہے. ہاں یہ تو مسلسل لگے ہوئے ہیں، یہ کام کرتے ہیں. کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی پیاسا ہو، کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، اور وہ پانی جو ہے اس کو نظر آ رہا ہے تو وہ دور سے ہاتھ بڑھاتا ہے کہ یہ پانی مجھے مل جائے، وہ پانی تو نہیں آتا. عموماً تو یہ ہوتا ہے نا کہ پانی نیچی جگہ پہ ہوتا ہے. جب آپ کسی ندی کے کنارے پہ جاتے ہیں تو عام طور پہ آپ کو نیچے اترنا پڑتا ہے اس ندی تک پہنچنے کے لیے. پانی نیچی جگہ پہ ہوتا ہے. اب اوپر ہی کھڑا ہو کے اگر وہ اپنے ہاتھ بڑھاتا رہے کہ مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی چاہیے، وہ پانی تو اوپر نہیں آتا، پانی تو اور نیچے جائے گا، وہ تو نیچے کی طرف بہتا ہے. کہ ان کی پکار جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، جیسے اس کو پانی نہیں ملے گا، اس کے منہ میں پانی نہیں آئے گا، ایسے ان کی جو یہ دعائیں ہیں، ان کی جو پکار ہے اپنی مشکلات کی آسانی کے لیے، اپنی حاجت روائی کے لیے، وہ بالکل رائے نہ جائے گا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. کافر لوگ، اللہ کو نہ ماننے والے، یہاں پہ کافروں کو اس لیے کہا کہ اللہ کو اپنی شرائط پہ ماننا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن ساتھ میں ایک شرط لگا دینے کہ یہ بھی تھوڑا تھوڑا اس کے پاس بھی کچھ ہے. یہ اپنی شرط ہے. اللہ کو اپنی شرائط پہ ماننا نہ ماننے کے برابر ہے. اللہ کو اگر ماننا ہے، خالق و مالک ماننا ہے اس کی صفات کے ساتھ، تو اس کی شرائط پہ ماننا ہے. تو اس لیے ان کو کہا کہ یہ کافر ہے، یہ مجھے خالق مانتے ہیں لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بت، یہ دوسری چیزیں ان کی حاجت روائی کر سکتی ہیں. کہ ان کی پکار الا فی ضلال، صدا بصحرا ہے. ان کی پکار
بالکل فضول ہے، کدھر گئی؟ اس لیے کہ سننے والا ہے ہی کوئی نہیں جس کو یہ کہہ رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ یہ ایک فطری دلیل ہے، لیکن فطری دلائل جو ہیں وہ صرف ظاہر بین کی نگاہ میں ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی، البتہ جو اپنے آپ کو فطرت کے جو مطالبات ہیں ان کے مطابق ڈھال لیتا ہے تو یہ چیزیں اس کے لیے بڑی کرامت ہوتی ہیں، اچانک ایک روشنی برآمد ہوتی ہے۔ کہا کہ اللہ کے لیے سر و سجود ہیں، اس کے حضور جھکے ہوئے ہیں آسمان و زمین میں ہر چیز۔ کیسے جھکے ہوئے؟ وہ جیسے جس کو چاہتا ہے استعمال کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے، یعنی کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے معمولی، بالکل معمولی اختیار غلط استعمال کرتا ہے تو اس کا نتیجہ وہ جلد ہی بھگت لیتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ورنہ اس کے پاس اگر وہ خود سوچے تو اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اپنی پیدائش کے بارے میں وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں نے کس خاندان میں، کس شہر میں، کس زمانے میں پیدا ہونا ہے۔ یہ فیصلہ اس کے پاس نہیں ہے، یہ اللہ نے کیا ہے۔ میں نے کس روٹ سے اس دنیا میں آنا ہے، وہ اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ روٹ جو ہے باقی انسان جس سے آئے یہ گندا ہے، میں نے کسی صاف راستے سے آنا ہے، یہ فیصلہ وہ نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس کوئی کب میں نے مرنا ہے، اس دنیا کو کب چھوڑنا ہے، یہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ بس تمام چیزیں، اور یہی انسان جو ہے جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اس کو اللہ استعمال کرتا ہے۔ یہاں تک کہ مشرکین کے بارے میں اس نے کہا، یعنی تاریخ بتاتی ہے کہ جب حملہ کیا مجوسیوں نے بنی اسرائیل پہ، سورہ بنی اسرائیل میں ہم جلد ہی پہنچ جائیں گے تو میں اس تاریخ کو بیان کروں گا، تو جب بنی اسرائیل نے بغاوت کی اللہ سے اور اللہ کے قانون سے، تو اللہ نے ان کے اوپر مشرکین کو مسلط کیا۔ لیکن آپ دیکھیں وہ جو مشرک تھے مجوسی، ان کو کہا کہ ہم نے اپنے عباد اپنے بندے ہیں تو وہ اللہ کے بندے، وہ مشرک تھے، وہ آتش پرست تھے، جو کچھ بھی تھے، استعمال تو اللہ نے کیا ان کو بنی اسرائیل کو سزا دینے کے لیے۔ فجاسوا خلال الدیار، اور پھر یہ مشرکین ان کی بستیوں میں گھس گئے اور انہوں نے قتل عام کیا، انہوں نے ان بنی اسرائیل کی عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا، ان کے بچوں کو غلام بنایا اور ساتھ لے گئے۔ ان مشرکین کو اس نے کہا کہ عباد لنا اولی باس شدید، ہمارے بندے سخت جنگجو قسم کے۔ اب ان کو وہ اپنے بندے کہتا ہے اس لیے کہ وہ ان کو استعمال کرے، وہ جیسے چاہے ان کو استعمال کرے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے لیے سر و سجود ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز یعنی جھکی ہوئی ہے، اس کے حکم کی تابع ہے، طوعاً او کرہاً۔ کچھ ایسے ہیں کہ وہ خوشی سے مانتے ہیں اس کے حکم کو، کچھ ایسے ہیں کہ وہ مجبور ہیں، ان کے پاس کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، کہا کہ انسان کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ ہر وقت اس کا سایہ چپکا ہوا ہے۔ اس کے سائے کو تو دیکھو پہلے کہ صبح و شام مشرق سے غروب ہوتا ہے، سایہ مغرب میں چلا جاتا ہے، مغرب سے غروب ہوتا ہے، سایہ مشرق میں چلا جاتا ہے۔ یہ سجدہ نہیں کرتا، یہ جھکتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں، کس کے ساتھ رہنے والی چیز سایہ جھکا ہوا ہے، وہ اللہ کے حضور سر و سجود ہے۔ یہ چیزیں جس کو میں نے کہا تھا کہ یہ تکوینی دلیل ہے جو جلدی سے سمجھ میں نہیں آتی۔ قل من رب السماوات والارض، یہاں پہ سجدہ تھا جو ہم آخر میں سجدہ یاد کریں گے تلاوت کا۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ۔ اب قرآن پاک میں یہ لفظ جو آتا ہے قل، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن اس کے مفہوم میں پوچھو، بتاؤ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ان کو کہو، تاکہ ان سے پوچھیں
زمین و آسمان کا رب کون؟ رب سے مراد ہوتے وہ کہ جو زندہ اور برقرار رہنے کے لیے جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرے، یہ رب ہے۔ کہا کہ ان سے پوچھیں آسمان و زمین کو یعنی کس نے تھاما ہوا ہے، کون ان کو اپنے پوزیشن پہ برقرار رکھتا ہے، کس نے یہ سارا نظام چلایا ہوا ہے؟ کہتے ہیں اللہ۔ وہ نہیں کہتے، اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کرتے ہیں تو چونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ ہے، لیکن اس وقت وہ چپ رہتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ کہتے ہیں تو پھر ان کو رسول ماننا پڑتا ہے کہ اس اللہ کا ہی تو میں بھیجا ہوا ہوں۔ وہ نہیں کہتے، اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے یہ الفاظ، اس لیے کہ آپ قل اللہ، کہ آپ ہی ان کو بتائیں کہ وہ اللہ ہے۔ پھر آپ نے علی الاعلان بھی بتایا اللہ رب السماوات والارض، اور پھر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں یہ چیز ملی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ میں نے تہجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ ملک السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اللہ رب السماوات والارض۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ حدیث پھر وہ سارا ذخیرہ جو ہے وہ ہمارے تک پہنچا، یعنی دونوں صورتوں میں کہ آپ نے علی الاعلان کہا، آپ نے اللہ کی یہ صفت خفیہ بیان کی، دونوں صورتوں میں ہمارے تک پہنچی کہ آپ نے اس کو رب مانا۔ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ کہا کہ پھر اس اللہ کو چھوڑ کے کہ جو اکیلا معبود ہے، اکیلا الہ ہے، تم نے دوسروں کو بنا لیا اپنا کارساز۔ اولیاء ولی، کارساز ولی کی جمع ہے۔ کہا کہ یہ تمہیں نفع و نقصان کیا پہنچائیں گے، تم سے نقصان کس قسم کا درج ہے اس کو دور کریں گے، اور تمہیں کیا نفع دیں گے؟ یہ تو اپنے لیے بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، جن کے پاس تم جاتے ہو یہ اپنے لیے بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، نفع و نقصان اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے آپ اسماء الحسنی میں دیکھتے ہیں اللہ کے ناموں میں النافع جل جلالہ، الضار جل جلالہ، کہ جو بھی نفع ہے وہ اللہ کی طرف سے آئے گا، جو بھی ضرر ہے دور کرنا وہ اللہ کی طرف سے آئے گا، اس کی طرف سے۔ کہا یہ اپنے لیے بھی اس چیز کے مالک نہیں ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ۔ کہا کہ یہ دلائل سارے آ گئے، اب جس کے دل کی آنکھیں بند ہیں، یہاں پہ اعمیٰ کہتے ہیں نابینا کو، بصیر کہتے ہیں بینا کو، دیکھنے والے کو، لیکن ایک آنکھیں چہرے پہ ہوتی ہیں کہ جن سے مادہ اور مادیت نظر آتا ہے، ایک آنکھیں انسان کے دل کے اندر ہیں جن سے وہ اخلاقی اور روحانی منازل کو دیکھتا اور طے کرتا ہے۔ آگے سورہ حج میں یہ بات آئی فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ ہاں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی آنکھیں تو اندھی نہیں ہیں، سامنے نظر آتے دیکھتے ہیں، لیکن ان کے دل اندھے ہیں، جو ان کے سینوں میں دل ہیں وہ اندھے ہیں۔ اور اسی چیز کو علامہ اقبال نے بھی کہا کہ وہ دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی، یعنی حقائق کبریٰ کو اگر دیکھنا ہے، اگر سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تو پھر دیدہ دل کو وا کرنا پڑتا ہے۔ اگر دیدہ دل بند ہے تو پھر یہ آنکھیں صرف مادیت کو دیکھتی ہیں، مادیت کے پیچھے لپکتی ہیں، مادے کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ ادھر ہی رہ جاتا ہے، یہ آگے چلا جاتا ہے، وہ سارا ادھر رہ جاتا ہے۔ اور پھر اس نے ایک بہت زبردست بات بھی کہا کہ تو نے فرہاد نہ کھودا کبھی ویرانہ دل، حسن کا گنج گرام آیا تجھے مل جاتا،
تو نے فرہاد نہ کھودا کبھی ویرانہ دل. کہا کہ پہاڑوں میں نہر کھودنے کے لیے پڑا رہا کہ اپنی محبوبہ کو، حسینہ کو وہ پائے گا. کہتے ہیں نا، کہانی ہے نا کہ اس نے کہا کہ بھائی نہر نکالو پہاڑ سے دودھ کی، تو پھر میں اپنی بیٹی تمہیں دے دوں گا. تو وہ شروع ہو گیا خود ڈالنے کی. نے کہا کہ حسن کا گنج گرام آیا تجھے مل جاتا، تو نے فرہاد نہ کھودا کبھی ویرانہ دل. کہ اس کے اندر وہ اللہ ہے، وہ موجود ہے، تم نے ٹٹول کے اس کو نکالا ہی نہیں. پھر تمہیں پتہ چلتا کہ اللہ جمال کا کیا معنی ہے، یعنی حسین تو وہ ہے، اس لیے کہ وہ تمام قسم کے حسن کا منبع ہے. لیکن اس کے لیے دیدہ دل جو ہے وہ وا کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پہ عامہ اور بصیر دل کے اندھے اور دل کے بینا کے لیے استعمال ہوا. آگے دیکھیں ظلمات اور نور. ظلمات کہتے ہیں اندھیروں کو، یہ جمع استعمال ہوا ظلمات. نور کہتے ہیں روشنی کو، یہ واحد استعمال ہوا. یہ بھی دل کے اندر جو اندھیرے ہیں اور دل میں جو روشنی. جو اندھیرے ہیں یہ بہت سارے ہوتے ہیں، شرک کے اندھیرے، بدعات کے اندھیرے، کبائر کے اندھیرے، یہ بہت سارے ہوتے ہیں. توحید کا نور ایک ہی ہے. اسی لیے نور آپ دیکھیں وہ آیت کرسی کے بعد جو آیات آئی ہیں ان میں بھی یہ واحد استعمال ہوا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. یعنی ان کو بہت ساری ظلمات سے نکال کے، شرک کے اندھیروں سے، بدعات کے اندھیروں سے، کبائر کے اندھیروں سے، نافرمانی کے اندھیروں سے نکال کے توحید کے نور کی طرف لے آتا ہے. وہ اللہ ہے، وہ کارساز ہے. لیکن اپنے لیے رہنمائی کا اس کو مانے تو صحیح کہ یہ رہنمائی کرتا ہے. یہاں پہ بھی یہی کہا کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے آپس میں. یعنی جن لوگوں نے دل کی آنکھیں بند کر رکھی ہیں ان کو کبھی بھی حقائق نظر نہیں آئیں گے، اور جو اپنے آپ کو ظلمات میں، اندھیروں میں ڈالا ہوا ہے جنہوں نے، ان کو روشنی کیسے نظر آئے گی. ام حل تستوی ظلمات والنور، کیا کبھی اندھیرے اور روشنی آپس میں برابر ہو سکتے؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ. تو کہا کہ کیا انہوں نے شریک اس لیے بنائے کہ انہوں نے بھی کوئی چیز ایسی پیدا کی ہے جو اللہ نے پیدا کی. خلقوا کخلقہ، کہ ان شرکاء نے کوئی ایسی تخلیق ان کی ہے جیسی اللہ کی. فتشابہ الخلق علیہ، کہ اس تخلیق کی وجہ سے ان کو گھپلا ہو گیا کہ اب یہ اللہ نے پیدا کیا، یہ ہمارے لات و منات و عزا نے پیدا کیا. تو اب اور چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں گھپلا ہے کہ کون کس نے پیدا کی. اس لیے اس کی بھی الوہیت تھوڑی بہت اس کے اندر بھی ہے. کیسے گھپلا ہوا؟ تخلیق تو یہ خود مانتے ہیں خالق اللہ ہے. تو پھر جو تخلیق کے ساتھ متصل چیزیں ہیں کہ تصرف بھی اسی کا ہے، کنٹرول بھی اسی کا ہے، اس کو مانتے کیوں نہیں؟ قل اللہ خالق کل شیء، کہا کہ انہیں بتائیں کہ اللہ خالق ہے ہر چیز کا، اور وہ اکیلا مالک ہے، خالق ہے. اور قہار کہتے ہیں اس کو جس کے کنٹرول میں ہو سب. یعنی مشرکین کا یہ خیال تھا کہ پیدا تو اللہ نے کیا، لیکن پھر وہ زمین بہت دور ہے اس کے عرش سے، تو وہ ایک جگہ پہ بیٹھ گیا. اب اس کے معاملات اس نے دوسروں کے حوالے کر دیے. وہ اس چیز کی نفی کر رہا ہے، کہتا ہے میں اکیلا خالق ہوں اور کنٹرول بھی سارے کا سارا میرا ہے. قہار جس کا کنٹرول ہو اس کو کہتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب